اور تمہارا رب یہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں اور باپ کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ جہاں اللہ نے اپنے ساتھ شرک کرنے سے روکا وہاں ہی اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ تو ماں باپ کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ماں اور باپ کا ذکر کیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ ذکر خدا کے ساتھ اس لیے ہوا کہ تو محمدی ہے، تیرا تاجدار مدینہ سے تعلق ہے، یہ عزت ساری کی ساری سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی کی بدولت ہے۔ ذرا یہاں رک کے سنیے گا۔ میں دنیا میں چیزوں کی وجہیں تلاش کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج علم کی کمی ہے؟ موبائل فاسٹ ہے، لوگ ہم سے زیادہ فاسٹ ہیں۔ میں جب اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں پھوٹ پھوٹ کے پہلے روؤں تنہا بیٹھ کے، جب میرا دل ہلکا ہو جائے نا تو پھر میں کسی بات کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ بات کرنے کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا حوصلہ تو چاہیے، تو وہ اس حوصلے کے لیے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے میں ہمت اور توفیق مانگتا ہوتا ہوں۔ ہمارے پنجاب کے ایک شہر میں ماں اپنے بچوں کی لڑائی میں روکنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور جب ماں کی عمر بھی تقریباً 75 یا 80 سال کی ایک ماں وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اپنے بچوں کے بیچ میں۔ اب وہ دوتے ہیں یا پوتے ہیں، یعنی بیٹی کے بیٹے ہیں یا بیٹے کے بیٹے ہیں، تو وہ آپس میں لڑ پڑے تو ماں ان کے بیچ میں، یعنی جو ان کی دادی یا نانی تھی، تو وہ بیچ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے ان کو کہا کہ بھائی لڑائی مت کرو، بری بات ہے۔ وہ اس رون کو روکتی ہے، اب ظاہر ہے دادی یا نانی ہے، اس کا حق ہے۔ اس وقت اللہ کی زمین پہ یہ بھی ہونی تھی، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب ہم ان سے ان کا دین پوچھیں، ان سے ان کا مذہب پوچھیں تو شاید یہ بتائیں کہ بھئی ہم جیسا مذہب شاید تمہارا بھی نہیں، ایسے بڑے بول بھی بولتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ماں ان کی لڑائی چھڑوانے کے لیے ان کی والدہ بیچ میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جھگڑا بڑھتا ہے۔ ماں کا 75 سال کی بڑھیا ماں کا سگا بیٹا ٹوکے سے لے کر اپنی ماں کا سر تن سے جدا کرتا ہے۔ لوگوں اس زمین نے یہ دن بھی دیکھا ہے۔ میں نے جب وہ فوٹو دیکھی تو میرے تو اوسان خطا ہو گئے، میں پہلے دیکھتا رہا، میں نے کہا یار یہ ریئل ہے، انہوں نے کہا یہ ریئل، آپ اس کو دیکھیں۔ ایک نظر تو میں ادھر دیکھوں، پھر میں خود کو دیکھوں، ہویا اپنی جنت آپ بھی آگے لا دیتی۔ اور کیا کیا تم نے؟ اوئے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اللہ نے پوری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے رکھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی ماں کا سرتن سے جدا کر دیا۔ ماں کے قدم پکڑ لیتا، ماں کے پاؤں پکڑتا، پنجابی جنوں کہتے ہیں ماں دے پیری پہ جاندہ، ماں آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اور یہ تو نے کیا کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تعلیم کی کمی ہے یا یہ حیا کی کمی ہے؟ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے اس معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے، تنہا عورت لوگوں کو اگر موٹر وے پہ کوئی ملتی ہے نعوذ باللہ تو بدکاریوں اور برائیوں کے واقعات عروج پہ نظر آتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، نا اہلو یہاں تو تمہاری نفس پرستی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں کو وہ ایک عزت کا مقام ہے جسے ہر مذہب نے نوازا، جسے ہر مذہب نے عزت دی، ہر دین میں اس کو عزت ملی، لیکن اسلام نے جو عزت ماں کو دی ہے یہ کسی مذہب نے نہیں دی، یہ اعلیٰ عزت اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ وہی اتنی بڑی مقدس ماں، اتنا بڑا مقام، وہ کی تئی دشمنا تو اپنی ماں نہ، تمہیں یہ خبر نہیں ہے تم اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہارا خدا کا جب سامنا ہوگا کس منہ سے تم جاؤ گے؟ رسول خدا علیہ السلام کے امتیوں ذرا یہ بتاؤ یہ علم کی کمی ہے یا حیا کی کمی ہے یا غیرت کی کمی ہے؟ میں جب ان چیزوں کو اکثر دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جلتا ہے، اور میں لوگوں کے اس بات کا، اس رویے کی وجہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ مطلب میں اگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یار کوئی بندہ ایڈی بڑی گستاخی اگر کسی کو کوئی بتاتے کہ جی ہمارے معاشرے میں ہوا ہے، شاید کوئی بندہ یقین نہ کرتا، لوگ کہتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی شاید آپ بھی بہت سارے لوگوں نے یہ چیز آپ تک پوسٹ میں پہنچی ہو، شاید آپ بھی کسی بھائی نے یہ خبر دیکھی ہو، میں نے باقاعدہ وہ چیز دیکھی ہے، اور میں کہتا ہوں یا اللہ جڑا مجرم ہوئے وہ دیاں تے سزا ہوندیاں نے، جڑا ایڈا بڑا مجرم ہوئے یا اللہ انہوں تو کی سزا دیں گے، سانوں تے بھی سمجھ نہیں آؤں۔
हाय 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 लोगों तुहाडी गैरत तुहानूं नहीं कह रहा, उन्होंने लोगों को कह रहा जिन्हों के नज़दीक मावां की कोई हैसीयत नहीं। अज ए अच्छे बच्चे अपनी माँ का दिन मनाने वास्ते इत्थे बह गए ने और दसदे ने कि माँ का प्यार इंज हुंदा है, मावां नाल इंज भी प्यार करीदा है, मावां नाल मुहब्बत इंज करीदी है। माँ को अगर ज़िंदगी में एक ही बार देखना चाहते हो ना तो सिर्फ अपनी माँ का एक ही वक्त गुजरा हुआ याद कर लिया करो कि जिसमें बाज़ औक़ात माँ घर में होती है और माँ के पाँव में जूता भी नहीं होता और उसके सर पे ओढ़नी भी नहीं होती। माँ को कोई अचानक आके बताता है नहीं बीबी तेरा बच्चा गिर गया है, तुझे पता है कि माँ दुपट्टे के बगैर नंगे पाँव तुझे उठाने के लिए बाजार में भागी फिरती है। लोगों ये चली नहीं हुई, ओए तुहाडे प्यार की दीवानी हुई है। जिस माँ ने अपने दुपट्टे को भुला दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, जिस माँ ने अपना जूता छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमने उस माँ के लिए क्या किया? तुमने अपने उस बाप के लिए क्या किया जिसने सारी जिंदगी तुम्हें दी? ए मेरे बच्चे हथ ने मैं हाथ जोड़ के लोगों को गल्लां करना और खुदा रसूल का वास्ता हो लोगो और ध्यान करो और तुहाडियां मेरियां मावां ने अपने दुपट्टे की भी परवाह नहीं की। तुहानू कदी परवाह है? तुसी किस चीज़ की वजह नाल अपनी मावां नाल अज दुख दिंदे हो, उनके लिए आज दुख का सबब बनते हो, क्या वजह है? और याद रखिएगा दुनिया में बड़े कबीरा गुनाह हैं लेकिन बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में ये है कि माँ बाप की नाफरमानी की जाए। ज़रा सोचिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप की बारगाह में ऊंचा बोलना बुरा है तो जिन्हों मावां नाल जुल्म किए ने, जिन्हों ने मावां नूं मारे, मैं मुआशरे में ऐसे बदलोगों को भी जानता कहते बुढ़ी हो गई, तेरा दिमाग नहीं काम करता, जा चुप करके बैठ और जा माँ। मैंने इस लबुल लहजे से बात करती देखी है। मैं देखना चाहता हूँ कि खुदा का कुरान क्या कहता है। मैं अपने तरफ से बातें नहीं कहता, मैं चला जाऊँगा, मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेगी। इस सरजमीन पर, इस इलाके में जिन जिन के माँ बाप जिंदा है, लो मैं फकीर तुम्हारे सामने आज जाना अपनी झोली बिछा के तुमसे भीख मांगता हूँ, जाओ अपनी माँओं की इज्जत करना शुरू कर दो। उसकी वजह यह है कि ये एजाज़ उनको उनके खुदा ने दिया है। खुदा फरमाता है मैं अपने साथ शरीक बर्दाश्त नहीं करता, इसी तरह मैं माँ बाप की खिदमत का तुम्हें हुक्म देता हूँ। दूसरा हुक्म सुन लो, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर इन दोनों में से एक या ये दोनों अपने बुढ़ापे में तुम्हारे पास हो ना तो एक ध्यान रखना, अल्लाह फरमाता है इनको उफ ना कहना। क्या ना कहना? ये लफ्ज़ बोलना पसंद करेंगे? उफ ना कहना। उफ क्या लफ्ज़ होता है? माँ डांटे बाप डांटे, उफ का लफ्ज़ भी माँ बाप को ना कहना। दूसरा मेरे अल्लाह ने ये हुक्म दिया भला तनहरहुमा, रब फरमांदा किते झिड़का मारन ना पै जाई माँ प्या नूं और झिड़कियां मारने ना बैठ जाना। ओ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान गुलामों सुनो, तुम्हें ये इज्जत रसूल खुदा की गुलामी दे रही है। अगर तुम मुसलमान माँ बाप हो तो तुम्हारे आदाब खुद अल्लाह बयान कर रहा है, तुम्हारे आदाब खुद खुदा बयान करता रहा। फरमांदा माँ प्यो नूं झिड़का ना मारियो। तो आगे फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, इन्हां नाल मिठियां मिठियां गल्लां करियो, मिठे बोल बोलियो।